السلام علیکم سامعین، اس وقت ہمارے دفتر میں مجلس دعوت الحق کے چیئرمین ممتاز عالم دین حضرت مولانا عبدالستار سلام قاسمی دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں، جو ماشاءاللہ مفسر قرآن بھی ہیں۔ ساتھ ساتھ مولانا کو تصنیف اور تالیف کا ملکہ ہے۔ پہلے میں یہ بتلا دوں، مولانا آج مغربی اتر پردیش کے قصبہ کیران کی جامع مسجد میں خطاب کے لیے تشریف لائے تھے۔ وہیں سے میں نے ان سے درخواست کی تو مولانا یہاں دفتر میں تشریف لے آئے۔ تو ایک کتاب ہے، یہ کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں، کتاب آپ کے سامنے ہے، اور کتاب ہے کہ غالباً اس موضوع پر اردو زبان میں یہ میرے مطالعے سے پہلی کتاب گزری ہے، میرا ایسا کچھ ماننا ہے۔ میں تاریخ کا طالب علم ہوں۔ اصل میں یہ کتاب شیخ عبدالفتاح ابو غدہ نے تقریباً 54-55 سال پہلے لکھی تھی، اور یہ عربی زبان میں لکھی تھی۔ مولانا ستار سلام قاسمی چونکہ ماشاءاللہ عربی زبان کے ماہرین میں سے ہیں، اور آپ وہ عالم دین ہیں جن کا نام القاموس میں حضرت مولانا وحید الزماں کیرانوی رحمۃ اللہ نے خود لکھا کہ ان کی محنت اور مسائل جمیلہ ہمارے ساتھ رہی ہیں، کاوشیں ساتھ رہی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اسی عربی زبان کے ادب کے ماہر ہونے کی وجہ سے مولانا نے اس کتاب کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ اب کتاب میں کیا ہے، ہم نے اس کا تھوڑا ہی مطالعہ کیا ہے۔ مولانا صاحب، ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ اس کتاب میں کیا ہے آپ کے صبر و استقامت کے پیکر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس خاکسار کو اپنے دفتر میں مدعو فرمایا، اور اس تاریخی شہر میں یہ تاریخی جامع مسجد میں آج میرا جمعہ کا خطاب تھا۔ تو یہ کتاب شیخ عبدالفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ، جو علماء ربانیین میں جن کا شمار ہوتا ہے، یعنی علم کے اعتبار سے بھی اور تقوی، طہارت، دیانت، امانت، ان تمام اوصاف جمیلہ میں ان کو ایک ملکہ حاصل تھا۔ مزید یہ کہ ہمارے جو اکابر حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی علیہ الرحمہ، اسی طرح سے محدث کبیر مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی، جنہوں نے اس خاکسار کو بھی اجازت حدیث مرحمت فرمائی، ماشاءاللہ، حضرت مولانا علی میاں وغیرہ وغیرہ، مولانا منظور نعمانی رحمہ اللہ جو میرے شہر کے تھے، یا یوں کہیے کہ میں ان کے شہر کا ہوں، تو ان تمام سے ان کا تعلق تھا، دارالعلوم اور اکابر دارالعلوم سے ان کو بڑی محبت تھی۔ تو یہ ان کی ایک کتاب صفحات من صبر العلماء کا ترجمہ ہے۔ اور وہ صاحب تصانیف عالم تھے، ان کی بہت سی تصانیف ہیں۔ زبان و ادب کا تو ملکہ تھا ہی تھا، وہ شامی عالم تھے، پھر وہ سعودیہ میں رہے، پھر وہ مصر میں رہے۔ صفحات من صبر العلماء، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صفحات من صبر العلماء جب ہم جملہ بولتے ہیں، کیا مطلب ہوگا اس کا؟ تو علماء نے، جن میں محدثین بھی آئیں گے، مفسرین بھی آئیں گے، متکلمین بھی آئیں گے، عام علماء اعلام اسلام، انہوں نے جو دین حاصل کرنے میں، علم دین حاصل کرنے میں جو صبر و مشقت اٹھائی، اس کے چند صفحات ہیں، صفحات من صبر العلماء۔ تو علماء نے جو صبر و مشقت اٹھائی اور مصائب و آلام جھیلے، تو اس کے چند صفحات گویا انہوں نے شمار کیا ہے اپنی کتاب کو، اور یہ بڑی قیمتی اور بڑی واقعی کتاب ہے۔ اس میں شروع سے لے کر اور انہوں نے اپنے دور تک کے چیدہ اکابر اعلام اسلام، مفسرین، مجتہدین، امام احمد ابن حنبل ہوں یا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اولیاء اللہ میں، تو ان کے جو واقعات ہیں کہ کس طرح انہوں نے بھوک پیاس برداشت کر کے علم حاصل کیا، اور گویا اس علم کے لیے ایک ایک لفظ کے لیے مولانا
ایک ایک حرف کے لیے ایک ایک مہینے کا سفر کیا ہے، پیدل سفر کیا ہے، پتے چبا کر انہوں نے وقت کاٹا ہے علم دین حاصل کرنے میں۔ آج تو ہمارے لیے بڑا آسان ہے کہ موبائل جو ہے یوں دبایا گوگل میں اور جو ہے وہ معلومات حاصل کر لی، قطع نظر اس کے کہ وہ معلومات کس کی سائٹ کی ہیں۔ جی جی کوئی قادیانی سائٹ ہے، ملحدین کی ہے، سمجھے جو ہے زنادقہ کی ہے، بڑے بڑے زندیق ہیں اور غامدی ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، پتہ نہیں چلتا کس کی سائٹ ہے، نام اسلامی ہے لیکن اندر جو ہے وہ غلاظتیں بھری پڑی ہیں۔ تو سامعین، یہ ایک عجیب سی بات ہے، مولانا نے کتاب میں مکمل حوالہ دیا ہے، اور ابھی میں کتاب دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک واقعہ ہم ایک بات سنتے ہیں، نام سنے سفیان ابن عیینہ، جی یہ پائے کے محدث ہیں جی، بہت بڑے علم اور انصاب کے، علم انصاب جو ہے، جو نسب کا خاندان کا جو علم ہوتا ہے اس کے یہ پائے کے عالم ہیں۔ جی جی ان کا ایک واقعہ مولانا نے ترجمہ اس طرح کیا، ترجمہ مولانا کا ہے، ایک واقعہ پڑھ کر سنا دوں، 317 واقعہ ہے۔ جی جی امام سفیان بن عیینہ عباسی خلیفہ مہدی سے مدتوں چھپے چھپے پھرتے رہے۔ وجہ یہ تھی کہ آپ نے مہدی کے بارے میں کسی موقع پر لگی لپٹی کے بغیر کوئی سیدھی سچی بات فرما دی تھی، اور اس کلمہ حق نے خلیفہ وقت کو غیظ و غضب غصے میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ سفیان ابن عیینہ کو پکڑ کر لایا جائے تاکہ ان کی حق گوئی یعنی سچ بولنے کے جرم میں سزا دی جائے۔ امام موصوف کو خبر لگی تو وہ مکہ مکرمہ میں جہاں تک وہیں چھپ گئے اور لوگوں کی نظروں سے بالکل پوشیدہ ہو گئے۔ ان دنوں آپ پر فقر و فاقے کی، بھوکے رہنے کی، پیاسے رہنے کی شدید تکلیف آئی، اور آپ نے بہت ہی تنگی، عسرت اور بے چینی اور اضطراب کی زندگی گزاری۔ اس کتاب میں ایسے ایک نہیں درجنوں سینکڑوں واقعات مولانا قلم بند کیے ہیں، اور یہ انہی کا یہ جو مولانا یہ ترجمہ کرتا ہے، اور یہ قابل مطالعہ کتاب ہے عجیباً اور آگے۔ دیکھیے ایسا ہے، میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ کتاب محض ترجمہ نہیں ہے، جی یہ اردو زبان میں ترجمانی بھی ہے، جی نیز اگر وہ اصل کتاب سامنے ہو جی جی اور عربی کا ذوق رکھنے والا اس کو دیکھ رہا ہو، جی دونوں کو سامنے رکھ کر، جی تو اس کو محسوس ہوگا کہ اس حقیر نے ترجمہ بھی کیا ہے، ترجمانی بھی کی ہے، اردو اسلوب، اردو ادب، اردو بلاغت، اس کے معیار کو بھی فروتر نہیں ہونے دیا ہے، اور آزاد ترجمہ بھی نہیں کیا ہے، یعنی اس میں پابند رہتے ہوئے الفاظ اور عبارات کے اندر اس کے سانچے میں پابند رہتے ہوئے پھر اردو زبان میں جو اس کے لیے الفاظ آ سکتے ہیں اور معیاری الفاظ، بلاغت و فصاحت، تو اس کا بھی پورا پورا لحاظ رکھا گیا ہے۔ ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں کہ میرے شیخ حضرت مولانا قمر الزماں صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم اطال اللہ عمرہ، ان کی صحت کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ ان کو صحت عطا فرمائے اور ان کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ تو پہلے میرا اصلاحی تعلق حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تھا، جی جی اور ان کے بعد میرا تعلق حضرت مولانا قمر الزماں صاحب دامت برکاتہم سے ہے، ان کے دامن سے میں وابستہ ہوں 2005 سے۔ جی جی لیکن میری وابستگی سے پہلے حضرت نے اپنی کتاب جو اقوال سلف کے نام سے ہے، بڑی معیاری کتاب ہے، اس کی مستقل جلدیں آ چکی ہیں، اس میں اس کتاب کے پڑھنے کے تعلق سے، جبکہ وہ مجھے جانتے بھی نہیں تھے، اس کتاب کے پڑھنے کے تعلق سے انہوں نے طلباء کو نصیحت فرمائی ہے کہ طلباء اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ میں ایک واقعہ اور جو آپ کو سنا دوں، اور یہ واقعہ، یہ کتاب جو ہے وہ تقریباً ہمارے سامنے ہے، تقریباً 200، یہ تقریباً 200 صفحات پر مشتمل ہے۔ میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ ایک عجیب واقعہ وہ گزرا۔ ابن قاسم کہتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طالب علمانہ یعنی پڑھنے والی زندگی بہت مفلسی میں، غربت میں گزری ہے۔ ایسا بھی واقعہ ہوا کہ جب انہیں مجبوراً اپنے مکان کی چھت کو توڑ کر اس کی کڑیوں کو بیچنا پڑ گیا، پڑھنے کے لیے، خرچ برداشت کرنے کے لیے اور اپنی علمی ترقی کے لیے مکان کی چھت توڑ کر وہ کڑیاں بیچ دی۔
بعد میں اللہ نے ان کو خوشحالی اور آسودگی سے نوازا اور ان پر مال و دولت کے دروازے کھول دیے۔ بہرحال قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک کا یہ مقولہ بھی نقل کیا ہے کہ جب تک آدمی فقر و فاقے کا ذائقہ نہ چکھے علم نہیں آتا۔ تو یہ واقعی امام مالک ایسے اس میں ایک نہیں، ایسے سینکڑوں واقعات ہیں۔ اور کوئی خاصیت بتائیے کتاب کی؟ نہیں، بس کتاب کی تو خاصیت یہی ہے، اور طلباء کے لیے یہ مہمیز کا کام کرتی ہے۔ دیکھیں دوبارہ اس کو پڑھیے، صبر و استقامت کے پیکر۔ اور یہ بھی آپ کو بتلا دوں، جو لوگ مالداری میں اور آسائش میں اور ان میں رہ کر پڑھنا چاہتے ہیں وہ علم کم ہی حاصل کرتے ہیں۔ اگر علم حاصل کرنا ہے تو راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، پریشانیاں برداشت کرنی پڑتی ہے، تنگی زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ یہ کتاب ان طلباء کے لیے ایک ترغیب کی حیثیت رکھتی ہے، بالکل جو علم حاصل کرتے ہیں۔ جی۔ تو اس میں دیکھیے فہرست یا عنوانات ہی سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ملکوں اور شہروں میں مارے پھرنا، ایک لفظ کے لیے، سمجھے، ایک لفظ کے لیے سفر، صرف ایک لفظ کو معلوم کرنے کے لیے 1 مہینے کا سفر کیا ہے، سمجھے۔ تو بے شمار اس میں واقعات ہیں، گھنٹوں بلکہ کئی دن بھوک و پیاس کی تکلیف برداشت کرنا، یہ مستقل اس میں عنوانات ہیں۔ فقر و فاقہ اور اسرت بھری زندگی پر صبر برداشت کرنا، نیند، راحت و آرام اور جسمانی لذتوں کو قربان کرنا۔ اس کتاب میں یہ قاضی اطہر مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے میرا بڑا تعلق تھا، محبت فرماتے تھے، وہاں دارالعلوم کے مہمان خانے میں قیام پذیر تھے، تو میں نے ان کو مسودہ دکھلایا تھا، بہت خوش ہوئے، اور عنوانات کے سلسلے میں انہوں نے مجھے ایک مشورہ دیا، جیسے اس میں ہے کہ تن پر کپڑا نہ ہونا اور مسافرت کی زندگی میں خالی ہاتھ ہونا۔ تو چونکہ اس کتاب میں باب کا لفظ ہے، باب فی، تو میں نے باب ہی ترجمہ کیا تھا اس باب میں، بولے یہ ترجمہ نہ کریں، باب میں ترجمہ نہ کریں، سمجھے، اس طرح اس کو رکھیں اردو میں، جیسے کتابوں کا گم ہونا، کتابوں کے گم ہونے کے باب میں نے کیا۔ تو انہوں نے اس کی اصلاح کی، وہ بہت بڑے ادیب تھے، مورخ تھے، بڑی محبت کرتے تھے اور بڑے سادہ مزاج تھے۔ تو بہرحال سمجھے، دیکھیے بقی ابن مخلد کا، یہ بہت بڑے محدث ہیں، اس میں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، سمجھے صاحب نے، یہ واقعہ میں سناتا چلوں کہ یہ بقی ابن مخلد اندلس سے آئے ہیں مہینوں کا سفر کر کے، اور اس وقت کا مہینوں کا سفر کوئی نہ ہوائی جہاز میں تھا، نہ ریل سے، نہ بس سے، غریب طالب علم پاپیادہ چلے آ رہے ہیں۔ ایسے وقت میں وہاں پہنچے ہیں بغداد جبکہ امام احمد ابن حنبل پر آزمائشوں کا دور تھا، اور سرکار کی طرف سے یہ پابندی تھی کہ آپ درس جو ہے وہ قائم نہیں کریں گے، درس میں نہیں بیٹھیں گے، پڑھائیں گے نہیں، درس آپ کا بند رہے گا۔ تو اب یہ آئے ہیں علم کی تلاش میں بقی ابن مخلد، تو شہر پہنچتے ہی ان کو یہ خبر ملی، بڑا ان کو جھٹکا لگا کہ ارے یہ کیا ہوا۔ انہیں معلوم ہوا کہ ان کا تو اب درس ہی بند ہے، اور وہ سرکار کی طرف سے پابند ہیں کہ وہ درس نہ دیں۔ بھئی میں تو اسی نیت سے آیا تھا۔ غرض یہ کہ وہ امام احمد ابن حنبل کے گھر پہنچے اور ان سے کہا، ملے کہ صاحب میں تو وہاں سے آیا ہوں، اندلس سے آیا ہوں، اور یہی تمنا لے کر آیا تھا کہ آپ سے میں حدیثیں پڑھوں گا، لیکن اب یہاں یہ صورتحال ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی میں تو معذور ہوں، میں سرکار کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے میں پابند ہوں کہ درس نہ دوں، کہ صاحب میں تو اسی کے لیے آیا تھا۔ اللہ اکبر، کیا جذبہ تھا اس طالب علم کا، اس کے اخلاص اور اس قربانی کو صبر و استقامت کے پیکر مولانا سلام ہے۔ اس نے کہا، حضرت
اس شہر میں مجھے کوئی نہیں جانتا، میں ایک اجنبی ہوں، ٹھیک ہے درس نہیں ہوگا آپ کا، میں روز فقیر بن کر آپ کے دروازے پہ صدا لگانے آیا کروں گا، روز آؤں گا فقیر بن کر، کاسہ گدائی ہاتھ میں ہوگا اور میں فقیر بن کر آپ کے گھر پر صدا لگاؤں گا، آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے اندر بلا لیا کریں، جیسے فقیر کو بلا کے کچھ دیتے ہیں، اور وہاں مجھے ایک حدیث دو حدیث مجھے دے دیا کریں۔ برسوں تک بقی ابن اخلد کا یہ معمول رہا کہ روز ایک فقیر بن کر ان کے گھر پر آتے کہ مائی اللہ کے نام پر، بابا اللہ کے نام پر، لوگ سمجھتے فقیر ہے۔ وہ جو باندی تھی امام احمد ابن حنبل کی، وہ پہچان گئی تھی، بتا دیا تھا امام صاحب نے، وہ اندر بلا لیتی اور امام صاحب اس کو کبھی ایک حدیث، کبھی دو حدیث، کبھی تین حدیثیں ان کا درس دیتے۔ برسوں اس طرح عمل رہا، معمول رہا، اور جب وہ پابندیاں بندشیں ختم ہوئیں تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کو سب سے آگے بٹھاتے اور ان کا تذکرہ کرتے کہ یہ ہے طالب علم۔ اور ایک مرتبہ جب وہ بیمار ہو گئے، بقی ابن مخلد، تو جس سرائے میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے، انہیں بتایا گیا، پوچھا بھئی آج کیوں نہیں آیا؟ وہ معلوم ہوا کہ بخار ہے کئی دن سے۔ تو امام احمد ابن حنبل بندشیں ختم ہونے کے بعد تو ان کی جو عظمتوں میں اضافہ ہوا، اللہ اکبر، تو انہوں نے کہا کہ میں آ رہا ہوں اس کو دیکھنے کے لیے۔ اب تمام جب احمد ابن حنبل چلے تو تمام ان کے طلبہ، تلامذہ اور تمام متعلقین، حواری ایک جلوس کی شکل میں چلا اس سرائے کی طرف۔ وہ سرائے کا مالک گھبرا گیا، امام احمد ابن حنبل آ رہے ہیں، امام احمد ابن حنبل آ رہے ہیں۔ ارے بھائی کیا بات ہے؟ کہنے کہ بقی ابن مخلد آپ کے ٹھہرے ہوئے ہیں، سمجھے؟ تو وہ گھبرا گیا کہ ہیں بقی ابن مخلد؟ دروازے پہ آواز دی، انہوں نے پوچھا کون؟ کہا احمد۔ اس کے ذہن میں بھی نہیں کہ وہ امام احمد ابن حنبل ہو سکتے ہیں۔ کہا کون احمد؟ کہا احمد ابن حنبل۔ اب وہ گھبرا گئے کہ ہیں استاد معظم میرے دروازے پر؟ تو یہ عظمت تھی استاذ کی طرف سے، ان کے اس قربانیوں کا صلہ تھا، سمجھے؟ تو بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک۔ کہیں رونا آتا ہے، بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اور کہیں بے اختیار واہ نکلتی ہے، واہ، اور زبان سے یہ نکلتا ہے کہ خدا رحمت کند، خدا رحمت کند این عاشقان پاک تینت رہا۔ تو آپ نے سن لیا، مولانا صاحب نے اس کتاب پر تقریباً تبصرہ فرما دیا ہے۔ کسی صاحب علم کی نگاہ سے کتاب گزری ہو تو ہم جب ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے تو ضرور ہمیں کمنٹ کریں، اور کتاب اگر کسی کو یہ چاہیے، منگانی ہے، تو ہمارا نمبر 96 27 70 90 14 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔